تو ہمیں کوئی دیکھے تو کہے کہ دیکھو یہ رسول اللہ کا امتی جا رہا ہے. یہی جو 25 تاریخ وہ سینٹو پلس کا دن تھا. یہ کس وجہ سے آپ کو معلوم ہے؟ اور اس کا محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا. میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا. رکھ دوں درے سرکار پہ سر کیسا لگے گا. آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر. آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر. میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا. سبحان اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں وہ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اے عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے ہم اور آپ ہمارے تمہارے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضور پاک صاحب الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں عقیدت محبت کے ساتھ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود کی ڈاری نور کی تھالی میں سجا کر پیش کر باز نکلے. محمد وبارک وسلم. صلاۃ و السلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. اور یہ باطل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں. ارے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کی گھر میں پیدا فرمایا، نبی کا امتی بنایا اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا بنایا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار نیکوں میں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مجلس سجانے والا بنایا. میرے عزیزو، اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے. اسلام ایک پیارا مذہب ہے. اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے. اسلام ہمیں محبت سکھاتا ہے. اسلام نام کس کا ہے؟ اسلام نام ہے نبی کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کا. اسلام نام ہے کس کا؟ کہ آقا کی محبت دل میں ہو اور آقا کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا. یہ اسلام نام ہے کہ جب ہم چلے تو ہمیں کوئی دیکھے تو کہے کہ دیکھو یہ رسول اللہ کا امتی جا رہا ہے. جب ہم چلے تو دیکھ کر کوئی کہے کہ دیکھو یہ سچا مسلمان جا رہا ہے. اسلام کا کیا؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اس کا نام اسلام ہے.
آج اسلام چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، مگر آج دیکھو یہی جو 25 تاریخ گزری، کیا آپ کو معلوم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، شاید اس سے پہلے آپ نے اس کے متعلق اگر اس ذکر کو سنا ہو، اس بات کو سنا ہو، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس 25 تاریخ کو جو گزرا وہ سینٹو کلس کا دن تھا، ناتال جس کو بولتے ہیں ناتال۔ شاید دنیا میں کوئی ایسے ملک ہوگے کہ جس کی چھٹی نہیں رکھتے ہوگے، اور یہ کس وجہ سے آپ کو معلوم ہے، اور اس کا تعلق کیا ہے؟ اور آپ دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کہاں کون سی علاقے کے تھے؟ آپ فلسطین ملک کے شام کے علاقے کے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں کے تھے؟ آج جو مسیح حضرات یعنی جو عیسائی ہیں، جو سینٹو کلوس بناتے ہیں، اس کا تعلق کیا ہے اور یورپ میں کیوں یہ دین پھیلا؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یورپ میں جو مسیح ہے، عیسائی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں عیسیٰ علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ ملک شام کی۔ کہاں؟ ملک شام، فلسطین کے علاقے کے مسجد اقصی ہے، بیت المقدس۔ اب سامنے گرامی قدر پورے یورپ میں پھیلا، اور ایسا پھیلا کہ ایسا لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پورے یورپ کنٹری میں رہنے والے ہیں، یا یورپ کنٹری میں ہی انہوں نے رہ کر دین پھیلایا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی یورپ میں گئے ہی نہیں۔ تو یہ دین ان کا پھیلا کیسے؟ سامنے گرامی قدر ایک شخص تھا جس کا نام سینٹو کلس رکھا گیا ہے۔ آج سینٹو کلس کا دن لگاتے کہ نہیں لگاتے لوگ؟ اس کی چھٹیاں رکھتے، مگر میں آپ کو بتاؤں وہ سینٹو کلس کیا تھا کہ لوگوں نے اپنے بچوں سے کہا بچوں جاگو، سونا نہیں۔ بچوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ اگر تم سو جاؤ گے تو سینٹو کلس آئے گا اور تمہیں انعام دے گا، مگر تم سو جاؤ گے تب تمہیں انعام دے گا۔ کیا کہا؟ تم سو جاؤ گے تو تمہیں انعام ملے گا۔ بچوں سے کون کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے جاگو، سونا نہیں، اگر سو جاؤ گے تو تمہیں گفٹ نہیں ملے گا۔ بچے انتظار کرتے کرتے سو جاتے ہیں، ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے گفٹ رکھتے ہیں، اور بچہ جب صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے ابا یہ گفٹ تو پڑا ہے، سینٹو کلس کہاں ہے؟ تو ماں باپ کہتے ہیں وہ آیا تھا مگر تو سویا تھا۔ تو میرے عزیزوں یہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ سینٹو کلس آئے گا اور تمہیں گفٹ دے گا۔ بچے انتظار میں سو جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھنا، اگر کسی بچے کو تم گفٹ دکھاؤ گے تو فوراً کھینچا چلا آئے گا۔ تو یہی جھوٹ پر عمدی ہو کر انہوں نے اس دین کو اس طرح پھیلایا، مگر میرے عزیزوں انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے دین کو پھیلایا۔ کیا ہم سچ بول کر اپنے دین کو نہیں پھیلا سکتے؟ کیا ہم سچ بول کر اپنے دین کو نہیں پھیلا سکتے؟ میرے عزیزوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک روزی اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، وَيُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ کیا ہم سچ بول کر بھی اسلام کو آگے نہیں بڑھا سکتے؟ میرے عزیزوں آج ہمارے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ دنیا حیران ہے؟ بم ہمارے پر پھٹے مگر چہرے پر مسکراہٹ ہے، جنازے ہمارے سامنے لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں پڑتا۔ ہمارے مالوں کو جلا دیا جاتا ہے، ہمارے مالوں کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے، تو غیر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آخر ان کے پاس ایسا کیا ہے؟ میرے عزیزوں یہ ہمارے پاس اگر کوئی اہم ترین چیز ہے، اگر ہمارے پاس کوئی اہم ترین چیز ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس کے آگے دولت بھی بیکار، اس کے آگے شہرت بھی بیکار، اس کے آگے مال بھی بیکار، اس کے آگے زمین بھی بیکار۔ اگر اس کے سامنے کمپیئر کرنا چاہے تو بھی نہیں کمپیئر کر سکتے، کیونکہ مسلمان کے پاس اگر کوئی اہم ترین چیز ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں سچ بولو، نبی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلو، اسلام کو آگے بڑھاؤ، اپنے کردار کو کیسا بناؤ؟ میرے نبی چلا کرتے تھے اس طرح چلنے کی عادت۔ میرے نبی کا چہرہ سجا ہوا تھا، سنت رسول۔ میرے عزیزوں لوگ کہتے ہیں
کہ اگر داڑھی رکھ لیں گے تو ہمیں کوئی چھوکری نہیں دے گا، ایسا آج دنیا کے ایسے نوجوانوں کے خیالات ہو گئے۔ میرے عزیزو، کیا تمہیں معلوم ہے؟ تم تو دنیا میں ایک بیوی کی خواہش کے لیے یا تم نے چند ایک ایسے معاملات کے لیے، عزت کے لیے، تاکہ دنیا والے اگر داڑھی رکھوں گا تو میری عزت نہیں کریں گے، میرا بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، تو دنیا کو اپنے قریب کر رہا ہے، مگر سوچ جب تو یہ سجاتا ہے تو یہ قبر میں نور بنتی ہے۔ جب تو یہ سجاتا ہے، سنت رسول یعنی داڑھی رکھتا ہے، تو میرے عزیزو داڑھی کا ایک ایک بال گواہی دے گا، اے پاک پروردگار عالم، اس نے اس نیت سے مجھے رکھا کہ تیرے محبوب کی سنت ہے۔ اس نے اس نیت سے مجھے سجایا ہے کہ تیرے محبوب کا چہرہ ایسا تھا۔ میرے عزیز، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب چہرہ سجاتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ چہرہ لے کر ہم قبر میں جائیں گے تو میرے آقا فوراً پہچان جائیں گے کہ دیکھو میرا امتی آیا۔ اس لیے میرے عزیزو، دنیا کو نہ دیکھو، آقا کی محبت کو دیکھو۔ اور لوگ کہتے ہیں داڑھی اپنے راکھی لیے میں تو پچھی آپ نے کوئی گناہ تھے جائے۔ میرے عزیزو، تم نے پہلے سے ارادہ کر لیا کہ تمہارے داڑھی نہیں رکھنی ہے۔ اگر تم سنت رسول رکھو گے، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، اگر تم سنت رسول رکھو گے اور نیت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تمہیں گناہ سے اللہ بچائے گا، اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین پاک و صفاف ہے، ہمارا دین ہمیں طہارت سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں بھلائی سکھاتا ہے، ہمارا دین چلنا سکھاتا ہے، ہمارا دین بولنا سکھاتا ہے، ہمارا دین مسلمانوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنے وہ سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں روزی کمانا سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں نماز پڑھنا سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں آخرت کی تیاری کرنا سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں اللہ کا خوف سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے، پاک پروردگار عالم ہمیں اسلام کو فالو کرنے والا بنائے، ہمیں نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔